شہزاد اکبر اور عادل راجہ کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی اہم ملاقات۔ شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حکومت پاکستان کو حوالگی کے لیے کاغذات حوالے کیے۔ دونوں کو فوری طور پر پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق گفتگو۔ پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف ٹھوس شواہد بھی فراہم کیے گئے۔ محسن نقوی نے کہا کہ دونوں افراد پاکستان میں مطلوب ہیں، فوری طور پر پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ بولے آزادی اظہار پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے۔ پاکستان اور کرغزستان کا تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور کرغز صدر یاپروف کی ملاقات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال بعد کرغزستان کے صدر کا دورہ خوش آئند ہے۔ کرغز صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کرغزستان کے ساتھ معیشت، زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو بڑھایا جائے گا۔ 2 سال میں باہمی تجارت کو $20 کروڑ تک لے جایا جائے گا۔ کرغزستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کرغز صدر نے کہا کہ دونوں ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجارتی روابط میں اضافے کے لیے بزنس فورم کا انعقاد اہم ہے۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان ثقافت کے شعبے میں معاہدہ، توانائی، تجارت، زراعت، سیاحت، کان کنی اور جیو سائنسز میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ۔ الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج کے قیام کے لیے دونوں ممالک کے کسٹم سروسز کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا بھی تبادلہ ہوا۔ بشکیک اور اسلام آباد کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ۔ پاکستانی بندرگاہوں کو استعمال میں لانے سے متعلق باہمی تعاون کی مفاہمتی یادداشت بھی شامل۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور کرغز ثقافت، اطلاعات، کھیل اور نوجوان کی وزارت میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے کا بھی معاہدہ۔ صوبوں میں وسائل کی تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کا مشن۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت 11ویں نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس۔ 6 سے 7 ورکنگ گروپس بنانے کا فیصلہ۔ سابق فاٹا کے معاملے پر الگ سے ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ۔ NFC کا اگلا اجلاس 8 یا 15 جنوری کو ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریک نہ ہوئیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ آج سب یہاں کھلے ذہن اور بغیر کسی تعصب کے موجود ہیں۔ ہماری پہلی ترجیح ایک دوسرے کی بات سننا تھا۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی عرب نے پاکستان کو دیے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی۔ ذرائع کے مطابق یہ توسیع سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے منظور کی گئی ہے۔ سعودی ڈپازٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ ان کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ سعودی حکومت نے بروقت توسیع کر کے پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑا سہارا دیا ہے۔ سعودی عرب نے 2021 میں پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ فراہم کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ پیش رفت پاکستانی معیشت اور بیرونی ادائیگیوں کے استحکام کے لیے نہایت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ پنجاب میں اب بسنت صرف خوشی کا تہوار ہوگا۔ بسنت منانے میں رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حکومت فیصلوں پر عمل درآمد کرانا جانتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ حکومت سے یہی کہوں گی کہ پتنگ ضرور اڑائیں، لیکن دھاتی ڈور کا استعمال نہ کریں۔ پتنگ اور ڈور کے لیے QR کوڈ استعمال کیا جائے گا۔ ادھر پتنگ بازی کی اجازت کو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کے سربراہ اظہر صدیق نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اختلافات۔ چیئرمین PAC نثار کھوڑو نے شیڈیول میٹنگ ملتوی کر دی۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے سیکرٹری PAC کو ہٹانے کا حکم دیا۔ نثار کھوڑو نے حکم پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی، چیئرمین PAC اور اسمبلی سیکریٹریٹ کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ PAC نے مہران انجینئرنگ یونیورسٹی محکمہ سوشل ویلفیئر کے آڈٹ اعتراضات پر اجلاس بلایا تھا۔ PAC کے 4 اور 5 دسمبر کو شیڈیول اجلاس ملتوی کر دیے گئے۔ CCD پنجاب نے منشیات فروشوں پر زمین تنگ کر دی۔ ایک ہی دن میں 19 منشیات فروش مارے گئے۔
لاہور، ننکانہ صاحب، شاہکوٹ، لودھراں، عارفالہ، رحیم یار خان اور ناروال میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ شاہکوٹ میں 6 منشیات فروش مارے گئے۔ لاہور میں 4 ملزم CCD کے مقابلے میں پار، لودھراں میں 1، ننکانہ صاحب میں 2، ناروال میں 2 جبکہ عارفالہ میں بھی 2 ملزم انجام کو پہنچ گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 30 بور پسٹل اور گولیاں برآمد۔ راولپنڈی پولیس کا منشیات کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن، 32 منشیات سپلائرز گرفتار، 41 کلو سے زائد چرس برآمد۔ امریکہ میں گرفتار شہری پاکستانی نہیں افغانی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے لقمان خان بطور مہاجر پاکستان میں کچھ عرصہ رہا۔ افغان شہری نے بیشتر زندگی امریکہ میں گزاری ہے۔ قانون سازی کا اہم مرحلہ، پارلیمنٹ سے منظور شدہ 7 بلز دوبارہ ایوان صدر بھجوا دیے گئے۔ مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق سمیت 7 بلز کی منظوری دی گئی تھی۔ صدر نے پہلے اعتراضات کے ساتھ بلز واپس بھیجے تھے۔ پارلیمنٹ نے ترامیم کے ذریعے تمام اعتراضات دور کر دیے۔ ایوان صدر کو بھیجے گئے بلز اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے دستخط سے ارسال کیے گئے۔ صدر کے دستخط کے بعد 7 بلز باقاعدہ قانون بن جائیں گے۔ NCCIA افسران کے خلاف کرپشن پر درج مقدمے میں اہم پیش رفت۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان آوان اور سب انسپکٹر سالم علی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کو FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے گرفتار کیا۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل دونوں ملزمان کو کل عدالت میں پیش کرے گا۔ ملزم محی الدین کو گرفتار کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گندگی پھیلانے والوں کو جرمانہ اور سزا ہوگی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اتوار کے روز بھی صفائی کے لیے عملہ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا پنجاب میں روڈز پر کوڑا کرکٹ پھیلانے والے 15 دن کے بعد قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ پنجاب میں اب کوڑے کرکٹ سے بھی انرجی پیدا کی جائے گی۔ روایتی جھاڑو کی بجائے ستھرا پنجاب کے لیے جدید میکینیکل سویپر استعمال کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ کے لیے وسط جنوری تک جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ستھرا پنجاب کی گاڑیوں کو الیکٹرک وہیکل متعارف کرانے کا حکم دیا ہے۔ لوگ ٹریفک قوانین پر عمل کریں، اسی لیے جرمانہ زیادہ رکھا۔ قانون سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے بنتے ہیں، شہریوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے قانون سازی ضروری ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ کہا کم عمر بچے موٹر سائیکل تیز رفتاری سے چلاتے ہیں، والدین بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا راولپنڈی میں کیا ہوا، حادثے میں 2 خواتین جان سے گئیں۔ عدالت نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ کہا حکومت نے قانون بنا دیا، اس پر عمل کریں۔ آپ قانون پر عمل درآمد کی بجائے قانون ختم کروانے آ گئے۔ بانی PTI سے ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملنے کی ضد برقرار، 10ویں بار دہگل ناکے پر پہنچ گئے۔ ملاقاتوں کی فہرست میں رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک اور صوبائی وزیر شفقت ایاز کا نام بھی شامل ہے۔ اڈیالہ کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہے۔ انسداد دہشت گردی، عدالت راولپنڈی میں 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت۔ علیمہ خان اپنے وکلاء کے ہمراہ ATC راولپنڈی میں پیش۔ مقدمے کے 8 گواہان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل علیمہ خان نے کہا وکلاء کی ہڑتال کے باعث سماعت ملتوی کی جائے، ہم اگلی سماعت میں ہر جانہ جمع کروائیں گے۔ کیس کی مزید سماعت سوموار 8 دسمبر تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نیپا چورنگی مین ہول واقعے پر بڑا ایکشن۔ متعلقہ محکموں کے ذمہ دار افسران پر معطلی کی تلوار چل گئی۔ SSP ایسٹ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ SSP فاروق رضا کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت برطرف کر دیے گئے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گلشن اقبال کے اسسٹنٹ انجینئر راشد فیاض فارغ۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد معطل۔
نیپا چورنگی پر 3 سالہ ابراہیم مین ہال میں گر کر جام بھاگ۔ ابراہیم کی لاش 14 گھنٹے بعد 1 کلومیٹر دور سے ملی تھی۔ سانحہ نیپا کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ نیپا چورنگی واقعے میں جس کی غلطی تھی معطل ہو گئے۔ جس کو بھی مین ہال کے کھلے ہونے کا علم تھا وہ ذمہ دار ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا سٹور کے سامنے پارکنگ کی کوئی نہ کوئی فیس لے رہا ہوگا۔ پارکنگ فیس لینے والوں کو وہ گٹر نظر نہیں آیا۔ حادثہ ہونے کے بعد کسی نے اپنا کام نہیں کیا۔ فوری طور پر امدادی کارروائی نہیں کی گئی۔ اب جہاں بھی کوتاہی ہوگی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔